اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام محبت و سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ مجلس بعنوان مجلس ترحیم برائے ایصال ثواب افسر الدولہ فیاض الدین حیدر ابن شمس الدولہ نصیر الدین حیدر صاحب کے و مرحومہ رضیہ حیدر بنت محمد ذکی نواب مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے استاد محترم عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا، جس کے فرائض کو انجام دیں گے محترم مولوی کوثر صاحب۔ تلاوت کلام پاک کے فوراً بعد پیش خوانی کے فرائض کو انجام دیں گے محترم زہیر سلطان پوری صاحب۔ قبل اس کے کہ گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں، آپ حضرات کی خدمت میں مخلصانہ گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم افسر الدولہ فیاض الدین حیدر ابن شمس الدولہ نصیر الدین حیدر و مرحومہ رضیہ حیدر بنت محمد ذکی نواب صاحبہ کی روح کو بخش لیں۔ میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں مولوی کوثر صاحب کی خدمت میں کہ ممبر پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن علينا للهدى
إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم جزاک اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے محترم مولوی کوثر صاحب جو تلاوت کلام پاک کے فرائض کو انجام دے رہے تھے. قبل اس کے کہ میں حرف التماس لے کے بڑھوں محترم ظہیر سلطان پوری صاحب کی خدمت میں 4 مصروں سے استقبال کرتا ہوں کہ بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے. بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے. معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا، وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے. معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا، وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے. محترم اختر سرسوی کے ان 4 مصروں کے سائے میں میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں محترم ظہیر سلطان پوری صاحب کی خدمت میں کہ آپ ممبر پر تشریف لائیں اور مدح مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. علی کا نام مصیبت کو ٹال دیتا ہے، علی کا نام مصیبت کو ٹال دیتا ہے. جو لڑ کھڑا وہ علی خود سنبھال دیتا ہے، جو لڑ کھڑا وہ علی خود سنبھال دیتا ہے.
خدا بھی موت نہ اس کو زوال دیتا ہے، علی کے عشق میں جو خود کو ڈھال دیتا ہے، علی کے عشق میں جو خود کو ڈھال دیتا ہے۔ سب آیتوں کو ہے معلوم ایک گھر کے لیے، جو اپنے لہجے کو آیت میں ڈھال دیتا ہے، نوازتا ہے فرشتوں کو روٹیاں دے کر، خدا کے دین کو لہو دے کے پال دیتا ہے۔ زمانے بھر میں محمد کا بس گھرانہ ہے، کہ جو لکھا ہوا قسمت کا ٹال دیتا ہے۔ حضرات یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ نکالنا جسے پستی سے چاہتا ہے خدا، تو دل میں عشق علی پہلے ڈال دیتا ہے۔ علی کے عشق کی سب سے بڑی ہے یہ پہچان، یہ دل سے موت کے ڈر کو نکال دیتا ہے، یہ دل سے موت کے ڈر کو نکال دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ ایک مطلب دو تین شعر اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ شریعت کے بھی حصے میں جو مشکل کی گھڑی آئے، وہ سیدھے فاطمہ زہرا کی چوکھٹ پر چلی آئے۔ اے حر رومال سر پر باندھنے خود آ گئے مولا، تمہارے پاس چل کر خود تمہاری زندگی آئے، تمہارے پاس چل کر خود تمہاری زندگی آئے۔ فرشتے بھی انہیں جبریل اب سردار کہتے ہیں، کچھ ایسی کام سہنے فاطمہ کی نوکری آئے۔ اندھیروں 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 کے مسافر ہم سری ہم سے نہیں کرنا، اندھیروں کے مسافر ہم سری مجھ سے نہیں کرنا، میرے حصے میں مدح فاطمہ کی روشنی آئے۔ حضرات مقطع کے شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ زہیر آخر سے لا مل ہی گیا زہرا کی مدحت کا، زہیر آخر سے لا مل ہی گیا زہرا کی مدحت کا، مجھے فردوس میں لے جان خود بنت نبی آئے، مجھے فردوس میں لے جان خود بنت نبی آئے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے محترم زہیر سلطان پوری صاحب جو مدح مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ قبل اس کے کہ میں استاد محترم کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھوں، ایک مطلع و چند اشعار سرکار کے استقبال میں کہ زندگی نے حر کو تحفہ کتنا اچھا دے دیا، زندگی نے حر کو تحفہ کتنا اچھا دے دیا، ڈوبنے والے کو دریا کا کنارہ دے دیا،
زندگی نے حر کو تحفہ کتنا اچھا دے دیا، ڈوبنے والے کو دریا کا کنارہ دے دیا۔ حر نے مانگا جب تبرک مجلس شبیر کا، حر نے مانگا جب تبرک مجلس شبیر کا، شہ نے پہلے خلد پھر رومال زہرا دے دیا، شہ نے پہلے خلد پھر رومال زہرا دے دیا۔ ہم دیار کربلا سے لائے ہیں اپنا کفن، ہم دیار کربلا سے لائے ہیں اپنا کفن، ایسا لگتا ہے کہ مولا نے اتارا دے دیا، ایسا لگتا ہے کہ مولا نے اتارا دے دیا۔ فیصلہ یہ اون نے میدان میں لڑنے کا کیا، فیصلہ یہ اون نے میدان میں لڑنے کا کیا، آدھا لشکر خود لیا بھائی کو آدھا دے دیا، آدھا لشکر خود لیا بھائی کو آدھا دے دیا۔ میں ان تمام مصروں کے سائے میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں استاد محترم خطیب حسین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ سرکار ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك صلوات بر محمد وآل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے افسر الدولہ فیاض الدین حیدر صاحب ابن شمس الدولہ نصیر الدین حیدر صاحب مرحوم اور رضیہ حیدر بنت محمد ذکی نواب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله رب اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ یہ دو مجلسیں دو شب جمعہ ہوں گی اور ان دونوں میں انشاءاللہ گفتگو تو خیر ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن قرآن اور روایات کی روح سے انشاءاللہ کچھ حصہ آج کی مجلس میں اور اسی ذیل میں کہ ماں باپ کیا ہیں، والدین کیا ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں گفتگو ہوگی، پہلے ماں پھر اگلی میں باپ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو اور میرے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ دیکھیے مجموعی طور پر اگر ہم قرآن کی آیات پر توجہ کریں، انشاءاللہ روایات بھی اس سلسلے میں آئیں گی، تو ایک چیز ہم کو جو کھل کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن مجید میں بھی اور بعض روایات میں بھی قرآن میں اللہ نے اپنی عبادت کے بعد بلا فصل ماں باپ کا تذکرہ کیا ہے۔ ماں باپ کا یہ خود اس بات کی علامت ہے
کہ والدین کی عظمت کیا ہے، والدین کی شخصیت کیا ہے، والدین کی حیثیت کیا ہے۔ جو آیت میں نے نقل کی ہے اس میں ارشاد ہوتا انشکر لی ول والدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ ماں باپ کا شکریہ تو اتنا موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ اگر لاکھ آدمی شکر الہی بجا لائے لیکن اگر ماں باپ کا شکر گزار نہیں ہے تو اللہ اپنا بھی شکریہ قبول نہیں کرے گا۔ چنانچہ ایک روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے، فرماتے ہیں کہ ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى، اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ ملا کے دیا ہے، اس طرح کہ پہلی چیز اگر ڈسٹرب ہو گئی تو دوسری بھی قابل قبول نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ امر بالصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ نے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ۔ فمن صلی ولم یزکی، اگر کوئی نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے لم تقبل صلاتہ، تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اب یہیں سے آپ تھوڑا سا اگر باریکی سے آدمی توجہ کرے وسیم بھائی کہ خدا نے کیا کہا، وہ امام نے کیا فرمایا، قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، یا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، اسی چیز کی طرف امام کا اشارہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دے گا آدمی تو نماز اس کی قابل قبول نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا خرچ کیا ہے، زکوٰۃ کہاں خرچ کی جائے گی؟ تو اس کے لیے جو احکام ہیں وہ یہ کہ زکوٰۃ اونلی فار پورس، صرف اور صرف فقراء میں خرچ کی جائے گی۔ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے۔ آپ خمس جو ہے وہ جہاں چاہیے لگائیے مرجع کی اجازت سے، لیکن زکوٰۃ مدرسے میں دے دیے، یہاں دے دیے، لیکن زکوٰۃ صرف اور صرف کہاں ہوگی؟ غربا کے لیے، فقراء۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اور یہ کہا جا رہا کہ زکوٰۃ نہیں دو گے تو نماز قبول، اس کا سیدھا مطلب ہوا نہیں ہوا کہ گویا خدا سمجھانا چاہتا ہے چاہے جتنی میری عبادت کرو لیکن اگر غریبوں کی مدد نہیں کرو گے تو میں نماز قبول نہیں کروں گا۔ تو عقل سے بتائیے، جب ایک عام آدمی اگر غریب ہے اس کی خبر گیری نہیں کرتے ہم تو اللہ نماز نہیں قبول کرے گا، تو اگر کوئی ماں باپ کی خبر گیری نہ کرے تو اللہ کیسے اس کی عبادت قبول کر سکتا ہے؟ صلوات بر محمد۔ یہ آدمی دیکھیں، چنانچہ دوسری جو ہے چیز جو امام فرماتے ہیں وہ امر بالشکر لہو وللوالدین، اللہ نے اپنے شکریہ کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے شکریہ کا حکم دیا ہے۔ پس اگر کوئی اللہ کا شکر گزار ہو ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کرے تو اللہ اپنا بھی شکریہ قبول نہیں کرتا۔ تو بالکل صاف ہے نا کہ اگر خدا، میں اس طرح کی روایات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں نے گفتگو کہاں سے شروع ہوئی کہ جہاں کہیں آپ دیکھیے گا اللہ نے اپنے بعد بلا فصل ماں باپ کے بات کی ہے۔ یا ایک اور مشہور آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے، یعنی اللہ کے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ دیکھیے اپنے عبادت کے ساتھ فوراً کیا بات کہی اللہ نے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک پوری تفصیل ہے۔ بوڑھے ہو جائیں، ان سے اف نہ کرنا، ان کو جھڑکنا مت، ان کو نرم لہجے میں ان سے گفتگو کرنا، شانوں کو ان کے سامنے ہمیشہ جھکائے رکھنا، اور یہ خیال نہ ہو کہ تم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ اس سلسلے میں روایات آئیں گی۔ ہماری بارگاہ میں فریاد کرتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دو ایک اور آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 151 151 ارشاد ہوتا ہے قل تعالوا، دیکھیے یہاں بھی وہی انداز ہے، ان اشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو ماں باپ کا، میری عبادت کرو ماں باپ کا، یہاں بھی وہی انداز ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، پیغمبر ان سے کہیے آؤ
میں تلاوت کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں تم کو کہ کیا چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے، اس کے بعد اللہ تشرکو بہ شیئا، خبردار اللہ کا شریک کسی کو قرار مت دینا، مشرک مت ہونا، فوراً جملہ ہے وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ، یعنی دیکھیے وہاں شکر کے ساتھ ماں باپ کا شکر، وہاں عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، یہاں توحید کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، صلوات بر محمد یا ایک جگہ اور ہے، یہ بھی جو ہے وہ سورہ مبارک ہے لقمان ہی کی 13ویں اور 14ویں ہے، وہ 151ویں آیت تھی، وہی سورہ ہے، اس کی 13ویں 14ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، جناب لقمان کا واقعہ قرآن نقل کرا، وَإِذْ قَالَ، وہی بات تقریباً یہاں بھی ہے لیکن آیت الگ ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب لقمان نے، آ جائیے آپ یہاں تشریف لے آئیے، آپ مستقل جہاں بیٹھتے ہیں، صلوات بر محمد و آل محمد، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کب؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، جبکہ اپنے لڑکے کو وہ نصیحت کر رہے تھے۔ اچھا ایک چیز جو ہے جناب لقمان کی بڑی خاص ہے، جو کسی میں نہیں ہے دنیا، ہم لوگ جو ہے دنیا بھر کو تبلیغ کرتے ہیں، اپنے گھر میں نہیں دیکھتے، لیکن جناب لقمان کے یہاں الٹا کیس تھا، وہ ان کا سارا فوکس اپنے بیٹے کے اوپر تھا، اور یہ شاید ادھر اشارہ کہ ہر آدمی اگر یہ ذمہ لے لے کہ ہم کو کچھ نہیں، صرف اپنے بیٹے کو ٹھیک کرنا ہے، تو پورا سماج ٹھیک ہو جائے گا اس طرح سے، صلوات بر محمد وآل۔ تو وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، جبکہ وہ واعظ کر رہے تھے، کیا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کا شریک قرار مت دینا، توحید سکھا رہے تھے، ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد فوراً وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے ماں باپ کے سلسلے میں، اس کے والدین کے سلسلے میں۔ یا ایک جگہ اور ارشاد ہوتا سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 180، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے۔ اب آپ یہ اس لکھ دیا سے تو کافی آشنا ہو چکے ہیں رمضان المبارک میں، جہاں روزے کے لیے یہی لفظ استعمال، کتب علیکم الصیام کما کتب علیکم علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے۔ وہ لکھ دیے گئے کا کیا مطلب ہے؟ وہاں واجب کر دیے گئے، سیم لفظ یہاں یوز ہوا ہے۔ بعض بزرگوں کو فرمانا ہے کہ چلیے اگر اس کو آپ واجب کے معنی نہیں بھی لیتے ہیں تب بھی نہایت تاکیدی مستحب ضرور ہے۔ کیا ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 180، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں کسی کو موت آنے لگے، ان ترک خیرا، اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ وصیت کر کے جاؤ۔ تمہارے لیے ضروری ہے، واجب نہ صحیح لیکن انتہائی تاکیدی مستحب، ضروری ہے تمہارے لیے کیا؟ وصیت کر کے جاؤ۔ کس کے لیے وصیت کر کے جاؤ؟ پہلا جملہ ہے للوالدین، ماں باپ کے لیے۔ اس کے دو معنی نکل سکتی ہے۔ دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ محفوظ رکھے ہر انسان کو اولاد کے داغ سے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ باپ ماں زندہ ہیں، بیٹے بیچارے کوئی ایسی تکلیف ہو گئی، ایسی بیماری آ گئی کہ معلوم ہے کہ صاحب یہ بچنا مشکل ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ادھر اشارہ ہو کہ اگر مر رہے ہو اور بوڑھے ماں باپ چھوڑ کے جا رہے ہو تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے وصیت کر کے جاؤ۔ ایک تو یہ ممکن ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی نکل سکتا ہے کہ نہیں ہے ماں باپ، آپ خود 80 سال کے بوڑھے ہیں لیکن جا رہے ہیں اور کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آنے والوں سے بتا کے جاؤ بھیا میں اتنا تم کو دے کے جا رہا ہوں، مگر میرے ابا کو ہر شب جمعہ ایک فاتحہ پڑھتے رہنا، میرے ابا کے لیے اس طرح کرتے رہنا۔ یہ شاید یہ بھی مفہوم نکل سکتا ہے اس آیہ کریمہ میں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو کتب علیکم
اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، کہ تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ اگر تم کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو وصیت کرو، کس کے لیے؟ للوالدین، پہلے نمبر پہ کون ہے؟ والدین، ماں باپ، والاقربین، اور کون ہے؟ رشتہ دار، سمجھے آپ؟ بالمعروف حقا علی المتقین، اگر پرہیزگار ہو تو تمہارے اوپر موسٹ امپورٹنٹ ہے، نہایت ضروری ہے کہ تم اپنے بعد والوں کے لیے، خاص کر کے والدین کے لیے آپ وصیت کر کے جائیے۔ اب آئیے، ایک لفظ بولا جاتا ہے، اس پر بہت توجہ کیجئے، بہت موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے یہ۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے، ہماری اردو میں بولتے ہیں شقی، ہے نا، بدبخت، لیکن اس کا صحیح میننگ اس وقت سمجھ میں آئے گی کہ جب آپ غور کریں کہ شقی کی سپرلیٹو ڈگری کیا ہے۔ شقی کی، ہاں، شقی کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ شقی کی سپرلیٹو ڈگری ہے اشقا، اشقا، جس کو آپ کہیے گھور شقی، ہے نا۔ تو اب جب اشقا کی بات آتی ہے تو روایات میں یہ دو لوگوں کو اشقا کہا گیا ہے، ایک شروع میں اور ایک لاسٹ میں، اسی لیے کہا گیا اشقل اولین و اشقل آخرین۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک پیغمبر گزرے ہیں، حضرت صالح سلام اللہ علیہ وعلی نبینا وآلہ۔ جناب صالح کو اللہ نے ایک اونٹنی دی تھی، اور اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، وہ پہاڑ سے نکلی تھی، اور اس کے اونٹنی کے ایک بچے بھی تھے۔ لاکھ منع کرنے کے باوجود جناب صالح کی اونٹنی کو مار دیا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ اشقل اولین تو وہ شخص ہے جس نے جناب صالح کی اونٹنی کو مارا تھا، اور پھر روایت کہتی ہے وہ اشقل آخرین، بعد کا اشقا کون ہے؟ سب سے بڑا شقی ابن ملجم، صلوات بر محمد وآل۔ میں اس لیے آپ کو پیچھے لے گیا ہوں تاکہ آپ اس شقی کی بات کو سمجھ سکیے کہ یہ شقی کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بری چیز ہے، کہ اسی شقی کی سپرلیٹو ڈگری کا نام ہے ابن ملجم، اشقل آخرین۔ اس سے اندازہ ہوا کہ آدمی جو ہے وہ شقی بہت سے ہیں، اشقا ابن ملجم ہے، تو ٹھیک ہے ابن ملجم اشقا ہے، لیکن اسی گروہ کا تو ہے نا ابن ملجم، اور وہ سپیریئر شقی ہے، تو اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا کہ شقی بہت بری چیز ہے۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے شقی، شقی ہے کون؟ کیا کرے کہ ہم شقی نہ ہو، شقی ہونے سے بچ جائیں۔ یوں تو شقی مانے قسی القلب، شقی مانے بدبخت، ہے نا، لیکن ہم نے آپ کو سنا ہے کہ اس شقی کی سپرلیٹو ڈگری ہے ابن ملجم، تو اس سے شقی کی کیا وہ ہے مفہوم سمجھ میں آ گیا آپ کو۔ لہذا ہر آدمی چاہے گا کہ یار کچھ ہو جائے ہم شقی نہ کہلائیں، ہے نا، کیا کریں کہ ہم شقی نہ بنیں؟ وہ سنیے قرآن نے بتایا، صلوات بر محمد وآل۔ خب جناب مریم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جو ہے وہ اعجاز سے بیٹا دے دیا، ان کی شادی نہیں ہوئی، اپنے جو ہے وہ، بلکہ جناب مریم نے اعتراض بھی کیا جب ان سے بتایا گیا، تو انہوں نے کہا صاحب کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، تو جبریل نے کہا کہ صاحب اللہ کے لیے سب پاسبل ہے، سب اس کے لیے آسان ہے، عین۔ خیر جناب عیسیٰ پیدا ہو گئے، جب پیدا ہوئے تو ٹینشن بہت ہوا جناب مریم کو کہ بتاؤ بھائی ہم بستی والوں کو، گاؤں والوں کو کیا بتائیں گے، یہ کیا ہے؟ تو اتنا زیادہ ان کو ٹینشن ہوا حضرت مریم کو کہ انہوں نے، قرآن میں آیت ہے سورہ مریم پڑھیے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر گئی ہوتی، بھول بھال گئی ہوتی پبلک مجھ کو۔ اللہ نے کہا مریم یہ تمہارا ٹینشن نہیں ہے، بچہ میں نے دیا ہے تو اس کو حل میں کروں گا، تم کیوں ٹینشن لیتی ہو؟ تم جاؤ لڑکا لے کے بستی میں، بس تمہارا کام صرف اتنا کہ بولنا مت۔ ایک بات عرض کریں، کبھی کبھی بنا کام بلا وجہ بولنے سے بگڑ جاتا ہے، لہذا جتنا ہو سکے آدمی
خاموش رہے وہ آدمی کے لیے. ارے جناب لقمان نے بھی بات نکلی تھی نا, جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت میں یہ بات کہی تھی کہ بیٹا اگر بولنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے. تو خاموشی میں بڑا اللہ نے یہی سمجھا سارا مسئلہ یہ بچہ حل کر دے گا, مریم تم چپ رہو. تم خالی جب زیادہ بکواس کرے نا تو تم اتنا کہہ دینا انی آیت ہے قرآن کی, نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, فلن اکلم اليوم انسیا, ہم نے چپ کر روزہ رکھ لیا ہے, ہم بولیں گے نہیں. اب وہ ہوا معاملہ خراب, آ گئے سب. یہ کیا قرآن کی آیت سناؤں آپ کو, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مقدس بی بی یہ کیا, نہ تمہارا باپ ایسا تھا, تمہاری اماں یہ کیا ہے. فاشارت الیہ, جناب مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف, جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ کی طرف. تو پہلے جھٹکے میں تو پبلک سمجھی نہیں کہ یہ کیا. ایک آدھ نے کہا اچھا شاید ان سے بات کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو کہتا کیفا نکلمہ من کان فی المہد صبیا, ہم کیسے بات کریں اس سے جو ابھی گہوارے میں ہے, پنگوڑے میں ہے. تب تک جناب عیسیٰ بول پڑے, یہ وہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ شقی نہ ہو, وہاں سے بات چلی تھی نا. تب تک جناب عیسیٰ بول پڑے. جائیے سورہ مریم پڑھیے, آپ کو وہاں آپ کو مل جائے گا, آیت نمبر ہے 30 سے لے کے 32 تک. انی عبد اللہ, فوراً عیسیٰ بول پڑے بھیا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, خدا نے مجھ کو کتاب دی ہے. وجعلنی نبیہ, خدا نے مجھ کو نبی بنایا ہے. یہ ہمارے جو ہے مطلب کی نہیں ہے. اس کے بعد کیا کہا عیسیٰ نے, جناب عیسیٰ اتنے پہ نہیں رکے کہ اللہ نے مجھ کو اپنا بندہ بنایا ہے, نبی بنایا ہے, کتاب دی ہے. نہ, مین آگے یہ آ رہا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اور اللہ نے مجھ کو اپنی اماں کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے, حکم دیا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, اور میرے رب نے مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا ہے. تو یہ کیا بیس ہے کہ جبار اور شقی نہیں ہوں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اس لیے کہ میں ماں کا جو ہے وہ اطاعت گزار ہوں, نیکوکاری کروں گا. تو اس کا مطلب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر چاہتے ہو شقی پہچاننا تو دیکھ لو کون والدین کے ساتھ نیکی کر رہا ہے, وہ شقی نہیں ہے. جس نے والدین کے ساتھ نیکی نہیں کی وہ شقی بھی ہے, وہ جبار بھی ہے. صلوات بر محمد. اور کر رہے ہیں آپ, کیا ہوا. قرآن میں قنوت میں پڑھتے ہیں آپ لوگ, سب لوگ میرے خیال میں یہاں اکثریت پڑھنے والی ہے قنوت میں اس آیت کو. آیت ہے یہ کس کی دعا ہے جو ہم قنوت میں پڑھتے ہیں؟ جناب ابراہیم کی. اللہ اکبر. کہاں؟ سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 41. جناب ابراہیم کی دعا ربنا اغفر لی, اس کے بعد کیا ہے ولوالدیہ, پالنے والے مغفرت فرما. تو ہم لوگ چونکہ قنوت میں روز پڑھتے ہیں اندازہ نہیں, یہ جناب ابراہیم کی دعا ہے جو ہم قنوت میں پڑھتے ہیں. آیت ہے قرآن کی ربنا اغفر لی ولوالدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, پالنے والے ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. تو ابراہیم جیسا خلیل اللہ ماں باپ کے لیے دعا کر رہا ہے. سورہ مبارکہ نوح آیت نمبر 28, جناب نوح کی زبانی قرآن نقل کر رہا ہے یہی دعا. جناب نوح نے ایک لفظ کے فرق کے ساتھ, وہاں تھا ربنا اغفر لی, یہاں ہے رب اغفر لی ولوالدیہ, پالنے والے مجھے معاف کر دے, مغفرت کر. ولوالدیہ, میرے ماں باپ کی مغفرت فرما. ولمن دخل بیتی مؤمنا, اور جو میرے گھر میں بحیثیت مومن کے آ جائے اس کی مغفرت فرما. اب بات تو آ گئی ہے تو کہنا پڑے گا کہ نوح کے گھر میں اگر کوئی ایمان کے ساتھ آ جائے تو نوح دعا کریں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما. تو اگر کوئی امام حسین اور علی اور پیغمبر کی بارگاہ میں چلا جائے, ان کے روضے پہ چلا جائے, تو اس کی مغفرت کیوں نہیں ہو سکتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. خوب سورہ مبارکہ نوح. اب آئیے اور ہے سورہ مبارکہ احقاف, دونوں آیتیں سورہ مبارکہ احقاف کی ہے. یہاں تک جو آپ آئیں گے نا تو اب تک جو آپ نے دیکھا قرآن مجید نے الگ نہیں کیا. والدین والدین والدین, ماں باپ ماں باپ ماں باپ, ہے نا.
یہاں جو ہے وہ سورہ مبارکہ احقاف کی 15ویں آیت ہے. یہاں تھوڑا سا آپ کو چینجنگ ملے گی. ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے ماں باپ کے سلسلے میں کہ جہاں تک ہو سکے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. احسان کا مطلب وہ اردو والا احسان نہیں, نیکی. احسان تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ماں باپ کے ساتھ, وہ عربی کا ہے. نیکی کرتے رہو. کیوں؟ یہاں تک بھی برابر والدین والدین والدین. اب یہاں پر اگلے فقرے میں قرآن نے ذرا سا الگ کیا ہے. اب تک میں نے جتنی آیتیں آپ کو سنائی ماں باپ کو الگ نہیں کیا گیا, والدین والدین والدین. یہاں ذرا سا قرآن نے الگ کیا. سورہ مبارکہ احقاف آیت نمبر 15 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے سلسلے میں کہ جتنا ہو سکے نیکی کرو. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. کتنی مشقت سے اس کی ماں نے اس کا بوجھ اٹھایا اور کتنی مشقت سے اس کا وجود عطا کیا. تو جب تک نیکی کرنے کی بات آئی ہے قرآن نے دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے, لیکن جب مصیبت برداشت کرنے کی بات آئی ہے تو قرآن نے ماں کو مقدم رکھا ہے. سمجھ گیا؟ اسی لیے جب آپ روایات میں بھی جائیے گا نا تو آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک روایت ابھی سناؤں گا کہ 2/3 نیکی کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو 2/3 نیکی ماں کے ساتھ 1/3 باپ کے ساتھ. اس کا ریزن میں بھی عرض کروں گا. تو اب آج میں نے کہا نا آج تھوڑا سا حصہ یہ ماں کے متعلق گفتگو ہو جائے. اگلی شب جمعہ انشاءاللہ باپ کے متعلق گفتگو ہوگی اللہ نے اگر چاہا. صلوات بر محمد و آل محمد. خب تو اب آئیے ماں, آپ سوچئے کہ امام سے زیادہ, اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ سرمایہ ہے یا قرآن مجید ہے اور یا اقوال معصومین ہے نا, تو ان سے زیادہ کسی کو پتا ہے کہ ماں کی حیثیت کیا ہے, ماں کا مرتبہ کیا ہے. لیکن آپ توجہ فرمائیں, روایت کہتی بھی میں حوالے کے ساتھ سناتا ہوں آپ کو. امام زین العابدین علیہ السلام اپنے ماں کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے. اور امام نہیں کھاتے تھے. لوگوں کو تعجب ہوا. وہ روایت سنیے, کہا ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 15 حدیث نمبر 17,940. کسی نے پوچھا انت ابر الناس, آپ سے بڑا نیکوکار تو دنیا میں کوئی نہیں ہے, سب سے زیادہ نیکوکار آپ ہیں. ولا نراک تؤکل امک, اور آپ کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. خوب. قال اخاف, میں ڈرتا ہوں. صلوات بر محمد. کس بات کا ڈر؟ ماں کے ساتھ کھانا کھانے میں کس بات کا ڈر ہے بھائی؟ فرماتے اخاف ان امد یدی الی شیء, مجھے ڈر ہے کہ میں اپنا ہاتھ دسترخوان پر کسی چیز پر بڑھاؤں اور میری ماں کی نگاہ اس پر پہلے پڑ چکی ہو, اور وہ ہاتھ بڑھانے کے پہلے ان کی نگاہ تھی, میرا ہاتھ بڑھ گیا میں لے لوں. کہتے ہیں اتنا عمل بھی آق کا سبب بن سکتا ہے. فرماتے ہیں ان امد یدی الی شیء وقد سبقت عینها علیہ, اور اماں کی نگاہ اس پر پہلے پڑ چکی ہو, وہ ان کی خواہش ہو میں اٹھا لوں, یہ بھی میں پسند, اس لیے میں اپنی ماں کے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھتا ہوں. اللہ اکبر. ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. اب آئیے گفتگو تھوڑی سی ہو جائے ماں کے سلسلے میں. پیغمبر کے پاس آیا, کہتا ان والدتی بلغها الکبر, میری اماں بوڑھی ہو گئی ہیں. وہی عندی الان, میرے ساتھ ہی رہتی ہیں اور میں ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں. احملها علی ظہری, اپنی پیٹھ پر ان کو اٹھاتا ہوں. وَأُطْعِمُهَا مِنْ کسبی, اپنی حلال روزی سے محنت کی کمائی سے اماں کو کھلاتا ہوں. وَأُمِيطُ عَنْهَا الْأَذَى بِيَدِي, اپنے ہاتھ سے میں ان کی اذیت عقیمکیہ میں خود کرتا رہتا ہوں. اصرف عنہا, اپنے ہاتھ سے میں اذیتوں کو ان سے
دور کرتا ہوں، دفع کرتا ہوں. مع ذالک، اب یہ دیکھیے ایک ہوتا ہے نا، ارے یار مجھ سے زیادہ کس نے ماں باپ کی خدمت کی ہو، نہ یہ بھی نہیں ہے رسول اللہ میرے اندر. اس کے باوجود میں اپنا منہ اماں کی طرف نہیں کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اماں بیچاری میری ان خدمات کی وجہ سے شرمندہ ہے، میرا بچہ میرے ساتھ بہت کر رہا ہے، تو میں اماں کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتا. ومع ذلك وجهي استحياء او اصرف وجهي استحياء منها واعظاما لها، اور میں اماں کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا. ہاں فہل کافأتها، یا رسول اللہ حق ادا ہوا اماں کا؟ پیغمبر کا جواب سنیے. قال اللہ، کچھ کر ڈالا. ایک ابھی میں کہیں دیکھ رہا تھا، پتہ اب وہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کسی امام کی حدیث ہے، نبی کی حدیث ہے، یا اس عالم نے اپنے پاس سے فرمایا کیا ہے، لیکن لگا اچھا. کہنے لگے بھیا کچھ کر لے جاؤ، ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کیسے؟ سب کر لو گے تم، جب تک اماں کو 9 مہینہ پیٹ میں رکھ کے پیدا نہ کر دو کیسے حق ادا کر پاؤ گے؟ اور یہ زندگی میں کوئی کر نہیں سکتا، لہذا مر جائے گا آدمی، ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. سب کچھ کرنے کے بعد ہل کافأتها، اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ قال لا، نہیں. کیوں؟ وہی بات جو میں نے ابھی کہی، لأن بطنها كان لك وعاء، اس لیے کہ اس کا شکم تمہارا برتن تھا، اس نے اپنے شکم میں تم کو رکھا ہے جو تم زندگی میں نہیں کر سکتے ہو. وَثَدْيَيْهَا كَانَ لَكَ سِقَاءً، خون جگر اس نے اپنا تم کو پلایا ہے. وَقَدَمَهَا لَهَا حِذَاءً وَيَدَهَا لَكَ وِقَاءً وَحِجْرَهَا لَكَ حِوَاءً، اس کا ہاتھ تمہارے لیے آغوش، اس کا پیر، اس کا سارا بدن تمہاری حفاظت میں لگا ہوا ہے. آنکھ، کان، زبان ہے نا، ہر چیز سے وہ تمہاری حفاظت میں لگی ہوئی ہے. اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وَكَانَتْ تَصْنَعُ ذَلِكَ وَهِيَ تَمَنَّى حَيَاتَهَا، اور وہ سب تمہارے ساتھ کر رہی ہے تمہاری زندگی کی تمنا کے ساتھ، تمہاری زندگی کی خواہش کے ساتھ. کیا جو تم کر رہے ہو اپنی ماں کے ساتھ ویسے ہی ماں کی حیات کی خواہش تمہارے اندر ہے جیسے ماں کے اندر تمہاری حیات کی خواہش تھی؟ یہ ممکن نہیں ہے. جب ممکن نہیں ہے تو حق ادا نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد. یہ عجیب ہے واقعا. یا ایک جگہ اور ہے، جناب عیسیٰ کے بارے میں ہم نے کہا نا کہ عیسیٰ نے کیا کہا؟ برًا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیہ. ایک پیغمبر گزرے جناب یحییٰ، بڑے جو گریا، ان کا بھی جملہ قرآن نے نقل کیا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، ہم نے جو ہے ان کو ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور یہ نہ جبار تھے نہ گناہگار تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو نیکی نہیں کرے گا وہ جبار بھی ہے، شقی بھی ہے، عصی یعنی گناہگار بھی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس 15-20 منٹ. ایک شخص آتا ہے پیغمبر کی بارگاہ میں. تو اب یہاں سے حدیثیں شروع ہو گئے نا، آیتیں تو آپ کو ہم نے کئی سنا دی، اب حدیثوں پر آئیے. کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں، کہتا ہے یا رسول اللہ ما من عمل قبیح الا قد عملتو، کوئی برا کام ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو، یا یوں کہ کوئی بدماشی ایسی نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو، کوئی جرم ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو. فہل لی من توبہ، یا رسول اللہ کیا میرے لیے بھی توبہ کا کچھ چانس ہے؟ میں بھی معاف ہو سکتا ہوں، میری بھی توبہ ایکسپٹ ہو سکتی ہے؟ قال رسول اللہ فہل من والدیک احد حی، ماں باپ میں کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ابھی اماں تو نہیں ہے، ابا ہیں. قال فذهب فبرہ، جاؤ باپ کی خدمت کرو. فلما ولا، اب وہ سن کے چلا گیا. قال رسول اللہ لو كانت امہ، گیا تو ہے اللہ معاف کرے مگر کاش اس کی اماں زندہ ہوتی،
اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ماں کی خدمت زیادہ قریب ہے بخشش سے. صلوات بر محمد و آل محمد. خب ایک جگہ پیغمبر فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے. یا یہی مفہوم ہے ایک لفظ بدل کے الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے. یا اسی مفہوم کی ایک حدیث اور ہے تحت اقدام الامہات روضۃ من ریاض الجنہ، ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اسی مفہوم، یہ تو پیغمبر کی روایتیں تھی، اسی مفہوم کی روایت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی ہے. شہزادی فرماتے الزم رجلہا، ماں کی خدمت میں لگے رہو، ماں کے پیروں سے چمٹے رہو. مطلب یعنی خدمت میں لگے رہو. کیوں؟ فإن الجنت تحت اقدامہا، اس لیے کہ جنت اسی ماں کے پیر کے نیچے ہے. ایک روایت میں دیکھیے نماز سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. ان قبلت قبل ما سواہا، نماز قبول، سارے اعمال قبول. نماز رد، سارے اعمال رد. نماز سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اب آدمی نماز پڑھ رہا ہے، توڑ دیں کرنا، اب نماز توڑ نہیں سکتے ہو. کہ کوئی صورت نہیں ہے کرنا، کوئی صورت نہیں ہے. واجب نماز کے لیے کچھ جگہیں ہیں، تو ظلم سے کوئی ڈوب رہا ہے، کہیں آگ لگی ہے، ورنہ آپ نماز توڑ نہیں سکتے. لیکن مستحبی نماز کے لیے ایک جگہ اجازت ہے نہیں، بلکہ کہا گیا ہے کہ توڑ دو. نہیں ہے کہ اجازت ہے توڑ سکتے ہو کی بات نہیں ہے، بلکہ توڑ دو. کہاں؟ مستدرک الوسائل وہی جلد 15ویں جلد میں ہے. پیغمبر فرماتے اذا کنت فی صلاۃ التطوع، اگر مستحبی نماز، واجب کی بات نہیں ہے، واجب کی بات نہیں کر رہا. اذا کنت فی صلاۃ التطوع، اگر مستحبی نماز پڑھ رہے ہو، فإن دعاک والدک، اگر باپ پکار دے، فلا تقطعها، نماز نہیں توڑی جا سکتی. نماز ہے، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت. لیکن ماں کا مرتبہ کتنا ہے واقعاً کہ فرماتے ہیں وَإِن دَعَتْكَ وَالِدَتُكَ فَاقْطَعْهَا، لیکن اگر تمہاری ماں پکار دے تو نماز توڑ دو. توڑ کے کہو جی اماں کیا فرمایا آپ نے. ایک مرتبہ میں نے کہا تھا نا کہ ماں کے ساتھ اگر نیکی کو 3 حصے میں بانٹا جائے تو 2/3 نیکی ماں کے ساتھ، 1/3 باپ کے ساتھ. یہ کہاں سے ہے؟ امام فرماتے ہیں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے. اور یہ کہاں ملے گی؟ عروۃ الوثقی میں. قال موسیٰ ابن عمران یا رب اوصنی، جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا پروردگارا کچھ میرے لیے وصیت فرما. قال اوصیک بی، میں وصیت کرتا ہوں تم کو موسیٰ اپنے بارے میں. قال یا رب اوصنی، دوبارہ کہا اوصیک بی، اپنے بارے میں تم کو وصیت کرتا ہوں، مطلب میرے خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. ثلاثاً، 3 بار اللہ نے یہ فرمایا اوصیک بی، اوصیک بی، اوصیک بی. پھر موسیٰ نے کہا چوتھی بار پوچھا یا رب اوصنی، وصیت کر. قال اوصیک بامک، میں وصیت کرتا ہوں تم کو تمہاری ماں کے بارے میں. یا رب اوصنی، کچھ اور وصیت فرما. قال اوصیک بامک، وصیت کرتا ہوں تمہاری ماں کے بارے میں. 2 بار کہا تو 4 2 6 ہو گیا. 7ویں بار پھر پوچھا اوصنی، پالنے والے وصیت فرما. قال اوصیک بابیک، تم کو وصیت کرتا ہوں تمہارے باپ کے سلسلے میں. تو اپنے لیے خدا نے کہا 3 بار، ماں کے لیے کہا 2 بار، باپ کے لیے 1 بار. امام فرماتے ہیں کہ قال فکأن یقال لاجل ذلک، اسی وجہ سے شاید کہا جاتا ہے کہ ان للام ثلث بر وللاب الثلث، 2/3 نیکی ماں کے ساتھ، 1/3 باپ کے ساتھ. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک شخص پیغمبر کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ما حق الوالد، یا رسول اللہ باپ کا حق کیا ہے؟
قال ان تطیعہ معاش، جب تک زندہ ہے تب تک اطاعت کرنی پڑے گی، کسی لمحے میں آپ کو چھوٹ نہیں ہے۔ فقیل ما حق الوالد، ماں کا حق کیا ہے؟ اب پیغمبر کا انداز، پہلے کیا پوچھا اس نے؟ ما حق الوالد، باپ کا کیا ہے؟ فرمایا ان تطیعہ معاش، جب تک باپ زندہ ہے تب تک آپ اس کی خدمت میں اطاعت میں لگے رہیے۔ پھر پوچھا گیا ما حق الوالد ہے، ماں کا؟ اب پیغمبر نے نہیں کہا وہ جملہ جو باپ کے لیے، ہیہات ہیہات، خبردار خبردار، لو انه عدد رمل عاجل وقطر المطر، اگر ریت کے ذرات کے برابر، بارش کے قطروں کے برابر، دنیا کی جو ایج ہے لاکھوں برس اس کے برابر آدمی کھڑا رہے ساری زندگی ماں کی خدمت میں، جو اس نے شکم میں تم کو اپنے اٹھایا ہے بار، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، بقیہ تو چھوڑیے بات۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خوب، ایک چیز یہ ہو گئی۔ اب آئیے جو ہے وہ ایک چیز پر آپ اور توجہ فرما لیں، جہاد فی سبیل اللہ، اس سے بڑھ کے کچھ ہے؟ اگر آدمی جہاد میں گیا تو دو ہی صورت ہے، یا غازی بن کے پلٹے گا یا شہید بن کے پلٹے گا۔ مرتبہ کتنا بڑا ہے؟ دو جگہوں پہ قرآن نے کہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، خبردار جو راہ خدا میں قتل ہو گئے ہوں انہیں مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہے۔ دوسری آیت میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خبردار جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ دو دو آیتیں ہیں جہاد پہ جانے والوں، تو جو قتل ہو گئے ان کا یہ مرتبہ ہے، زندہ بچ کے وہ غازی ہے، تو اس کا مطلب یہ شہید اور غازی سے بڑا مرتبہ نہیں ہے نا۔ اب روایت سنیے، اس کے باوجود پیغمبر کا حکم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک جوان، اچھا جوان بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں نئی جوانی ماجا ڈیلا، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ جوان ہوتے ہیں نہیں سب بھلے پھرتیلے اور چربھر اور شوق، وہی کہا اس نے آگے آیا، کہتا ہے انی رجل شاب نشیط، یا رسول اللہ میں جوان آدمی ہوں، نشیط چربھر ہوں، احب الجہاد، اور شوق بھی ہے مجھ کو جہاد کا، ولی والدہ، لیکن میری اماں تکرہ ذالک، اماں کو یہ بات پسند نہیں ہے، وہ اپنے سے الگ کرنا نہیں چاہتی، وہ اپنے سے بابو کو کہیں جدا کرنا نہیں چاہتی۔ فقال لہ النبی، یہ سنیے جملہ، ارجع، جائیے واپس، آپ تشریف لے جائیے، فکن مع والدتک، اماں کے ساتھ رہو۔ اتنا بڑا مرتبہ جہاد کا، پیغمبر نے کہا یوں میں گاؤ، تشریف لے جائیے آپ، فکن مع والدتک، ماں کے ساتھ رہو۔ اس کے بعد پیغمبر نے قسم کھائی ہے، وہ قسم سنیے آپ، فرماتے ہیں فوالذی بعثنی بالحق نبیّ، قسم ہے اس اللہ کی جس نے مجھ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، لأنسھا بک لیلۃ، ایک رات ماں کا اپنی اولاد سے مانوس ہونا، خیر من جہادک فی سبیل اللہ سنتن، ایک برس کے جہاد سے افضل ہے ایک رات اماں کا اپنے بچے سے مایوس ہونا، مانوس ہونا۔ صلوات بر محمد و آل، سمجھے؟ وہ اس سے پہلے بھی کہیں یہ بات نقل کی گئی تھی دوسرے عنوان سے، اسماء بنت امیس والی، وہ روایت یہاں ہے۔ اسماء آئیں، سألت رسول اللہ فقالت قدمت على ام راغبة في دينها تعني ما كانت عليه من الشرك، یا رسول اللہ میری ماں اب بھی شرک پر ہے، اما چلی آئی ہجرت کر کے، تو کیا اماں سے مل سکتی ہوں میں؟
اماں کی خدمت کر سکتی ہوں؟ فَأَصِلُهَا، اماں کی خدمت کر سکتی ہوں میں؟ وہ میرے دین پر نہیں ہے۔ قال نعم صلی امکی، بالکل جاؤ ماں کی خدمت گاری کرو۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے معمر ابن خلاد۔ کیا؟ معمر ابن خلاد۔ معمر ابن خلاد کہتے ہیں قلت لأبی الحسن الرضا، میں نے 8ویں امام کی بارگاہ میں عرض کی، اسما بنت امیس ٹائپ والی بات ہے، ادعو لوالدی اذا کان لا یعرفان الحق، مولا میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں جبکہ وہ حق کو نہیں پہچانتے، یعنی شیعہ نہیں ہے؟ قال ادعو لہما، امام نے کہا بالکل ماں باپ کے لیے دعا کرو، وتصدق عنہما، ان کی طرف سے صدقہ دو، ان کان حیین لا یعرفان الحق فدارہما، اگر زندہ ہیں حق کو نہیں بھی پہچانتے، یار شیعہ نہیں بھی ہے تب بھی فدارہما، ان کے ساتھ مدارات کرو، ان کی خدمت میں لگے رہو، جی ابا جی اماں میں لگے رہو۔ اس کے بعد جو امام کا جملہ فإن رسول اللہ قال، پیغمبر نے یہ بات کہی ہے، ان اللہ بعثنی بالرحمہ لا بالعقوق، اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، آق کا سبب بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس تو اب آپ یہ سوچئے کہ ماں کا انشاءاللہ اگلی شب جمعہ جو بات ہوگی تو اسی کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ باپ کے سلسلے میں، یا ہو سکتا ہے کچھ چیزیں اس میں رہ گئی ہیں تو اس کو بھی تھوڑا سا ماں کو لے کر کے اور پھر انشاءاللہ باپ پر گفتگو ہوگی۔ لیکن یہاں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آدمی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، ہم کیا ہیں، ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہماری ماں کا جب اتنا مرتبہ ہے تو جو امام کی ماں ہو، جو معصوم کی ماں ہو، اچھا خیر وہ بھی چھوڑ دیے، اس پر ابھی آتا ہوں۔ ماں کس کی ہوتی ہے؟ آپ بتائیے بیٹا، ماں کس کی ہوتی دنیا میں؟ اولاد ہی کی تو ماں ہوتی ہے۔ کوئی اپنے باپ کی ماں ہو سکتی ہے؟ ایک ذات صرف کائنات میں ہے کہ جس کے لیے باپ نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ کیوں کہا؟ شاید سبب یہ ہو اس لیے کہ نہیں پانی نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ بچپنے میں شفقت مادری سے محروم ہو گئے تھے۔ دادا نے واقعی پیار دیا، وہ بھی چلے گئے، چچا نے بھی پیار دیا، وہ بھی چلے گئے، خدیجہ بہت سہارا تھی، وہ بھی چلی گئی۔ اب جب پیغمبر مدینے آئے، اب پیغمبر کے محبت کا ماں سے یوں ہی محروم تھے، یہ ساری محبتیں اس سے بھی جو ہے وہ چھوٹ گئے۔ اب مدینے میں ازواج محبت دے سکتی تھی تو اس تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کیا اذیتیں پیغمبر کو ہوئی ہیں، مغافیر کی بو آ رہی ہے آپ کے منہ سے، اور کیا ہو رہا ہے۔ ایسے عالم میں جناب خدیجہ کی وہ نشانی حضرت صدیقہ طاہرہ اب بڑی ہو چکی ہیں، اور اب جناب فاطمہ نے جو باپ سے محبت کرنا شروع کی، تو ہو سکتا ہے، میں کنفرم نہیں کہہ سکتا ہوں، شاید پیغمبر نے فاطمہ کی محبت کو دیکھا ہو اور ساری محبتوں کا جائزہ لیا ہو، اور ہو سکتا ہے حضرت کے ذہن میں کہ جتنا میری بیٹی مجھ کو چاہتی ہے دنیا میں کوئی وہ پیار دے نہیں سکتا، ہاں اگر میری ماں آمنہ زندہ ہوتی تو وہی مجھ کو وہ پیار دے سکتی تھی۔ جہاں تک میری سمجھ، شاید پیغمبر کو اپنی بیٹی کی محبت میں ماں کی ممتا کی چاشنی محسوس ہوئی، تڑپ کے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اب پھر آپ سوچئے
جو بیوی اپنے باپ سے اتنی محبت کرے کہ باپ کو بیٹی کی محبت میں ماں کی ممتا محسوس ہونے لگے، اس کو اپنے بچوں سے کتنا پیار ہوگا۔ یہ سوچنے والی چیز ہے کہ نہیں ہے کہ اس بیوی کو اپنے بچوں سے کتنا لگاؤ ہوگا، کتنا پیار ہوگا۔ شاید آپ دیکھیے تاریخ میں، اللہ اکبر، ایک خاتون گزری ہیں جناب سلمہ زوجہ ابو رافع۔ سلمہ ابو رافع ایکچول میں رسول اللہ کے غلام تھے، پیغمبر نے آزاد کر دیا، پھر ان کی شادی وادی ہو گئی، اپنا وہ سیپریٹ ہو گئے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پرانا احسان یاد رہتا ہے، رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی لگتا ہے ان لوگوں کو یہ اندازہ تک بھئی ہم جو کچھ ہیں انہی کے گھر کی وجہ سے ہیں۔ لہٰذا تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد بھی ابو رافع کی جو بیوی تھی سلمہ نا، انہوں نے جناب فاطمہ کے آنا جانا اور خدمت گزاری ترک نہیں کی، وہ آتی ہیں خدمت گزار۔ اسی بنا پر ان سے یہ روایت بھی نقل ہوئی ہے۔ سلمہ کہتی ہیں زوجہ ابو رافع کہ 40 دن تک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بستر پر رہی ہے۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ ان کا بیان یہ ہے کہ جس دن شہزادی کی شہادت ہوئی ہے، تکلیف کا عالم یہ تھا بیوی کی کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ لیتی تھی۔ سلمہ کہتی ہے مجھ سے بیوی کی بے چینی نہیں دیکھی گئی، میں نے سر پہ ردا ڈالی، گھر سے نکل پڑی۔ کیا کم سے کم مولا کو بتا دو دیں کہ حالت ایسی ہے، بچنا مشکل ہے۔ میں صاحب گھر سے نکلی، ادھر سے مولا اتفاقاً آ رہے تھے۔ کیا بات ہے سلمہ، بہت پریشان، کہاں جا رہی؟ تو مولا آپ ہی کے لیے تو جا رہے تھے، خیریت؟ پریشان بہت ہو؟ کہ مولا اب نہیں بچ پائیں گے، لگتا ہے کہ شہزادی کا اب بچنا مشکل ہے۔ روایت کہتی ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ تیز قدموں سے گھر آئے اور شہزادی کے سرانے بیٹھ گئے۔ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ مولا نے بی بی کا سر تکیے سے اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھ لیا اور بڑی محبت سے آواز دینا شروع کی۔ زہرا، کوئی جواب نہیں۔ فاطمہ، کوئی جواب نہیں۔ بنت رسول، کوئی جواب نہیں۔ جب کئی آوازیں دے چکے اور کوئی جواب نہیں ملا تو تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے کہا فاطمہ میں علی پکار رہا ہوں۔ بس جیسے ہی مولا کا نام سنا نا، آنکھ کھول دی، آ گئے آپ، بس آپ ہی کا انتظار تھا، مجھ کو آپ سے کچھ کہنا ہے۔ مولا نے کہا کہیے، کہا نہ۔ اب یہ سنیے آپ اس چیز کو، نہ پہلے میرے سوال کا آپ جواب دیجئے تب میں اپنی بات کہوں گی۔ سوچ سکتے ہیں آپ کے وصیت سے پہلے بی بی کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ عجیب ہے واقعی آدمی دیکھیں۔ شہزادی نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ امام نے کہا فرمائیے۔ کہا نہیں، پہلے میرے سوال کا جواب دیجئے۔ کہا پوچھئے۔ جانتے کیا پوچھا؟ کہا علی پہلے ایک بات کا جواب دیجئے، جب سے میں اس گھر میں آئی میں نے کبھی آپ کی مخالفت کی ہے؟ ارے صاحب یہ سوال ایسا تھا نا، مولا تڑپ گئے، کہنے لگے فاطمہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ سے زیادہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا کون ہے؟ سوال۔ اب میں ایک کتاب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا آپ 2 منٹ توجہ کیجئے۔ یہ سوال بی بی نے کیوں کیا؟ میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں اس کی وجہ، لیکن میری عقل میں جو بات آئی ہے، شاید اس لیے کہ وصیت ایسی ہے آگے کہ دباؤ بھی بن سکتا ہے، پریشر بھی ہو سکتا ہے۔ شاید اس وصیت سے پہلے بی بی نے اپنی ساری زندگی کی اطاعت کا حوالہ دیا، علی میں نے کبھی تمہاری مخالفت نہیں کی ہے، لہٰذا اب جو کہنے جا رہی ہوں کسی کے دباؤ میں یہ میری وصیت ٹل نہیں سکتی ہے۔ علی آپ غسل دیجئے، غسلنی لیلا حنتنی لیلا کفنی لیلا دفنی لیلا، آپ غسل دیجئے گا، آپ حنوت کیجئے گا،
آپ کفن پہنائیے گا، آپ دفن کیجئے گا، سارا کام رات کی تاریکی میں کیجئے گا۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں شاید اس والی وصیت کے لیے بی بی نے یہ سوال کا میں نے کبھی مخالفت کی آپ کی؟ جب سب کر چکی نا، فرماتے ہیں اور علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے روایت کہ اتنا تکلیف پہنچی ہے کہ نہیں چاہتی کہ جنازے پر آئیں، لیکن اس کے بعد والی وصیت وہ تو بالکل عقل سے باہر ہے۔ سوائے اس کے ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ماں کی ممتا ہے جو یہ وصیت کروا رہی ہے۔ کیا جب سب کہہ چکی نا تو فرماتے ہیں علی میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے بچے کم سن ہیں، کل نانا سے جدا ہوئے، آج ماں سے بچھڑ جائیں گے، علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پر سو جائیں، علی ان کو میری قبر سے سختی سے نہ اٹھانا۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات چلے گئے، اسما کو بلایا، اسما میرا بستر لگا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ لیکن یہ اسما جب میرے بچے آ جائیں پہلے ان کو کھانا یہ ماں کی ممتا دیکھ رہے ہیں، پہلے ان کو کھانا کھلا لینا۔ یہاں پر پھر 1 منٹ رکیے، سوال ہے آج کسی کی ماں بیمار ہو، بیٹے پردیس میں ہے، باہر ہے، آپ ان کو فون کیجئے تمہاری اماں کی طبیعت خراب ہے، وہ پوچھے گا چچا صحیح بتائیے بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ کیوں پوچھتا ہے؟ تاکہ چھٹی لے کے جیسے بھی ہو مرنے سے پہلے پہنچ جائیں۔ ہم جیسے گناہگار اولاد چاہتی مرنے سے پہلے ماں کے پاس پہنچ جائیں۔ یہ حسن حسین جیسے بچے صحیح امام ہے، ماں کو اس حالت میں چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ یہ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ جواب میں نے نہیں پڑھا ہے کہیں، آپ کو یاد ہوگا بزرگ عالم تھے جونپور میں مولانا محمود الحسن صاحب قبلہ، انہوں نے بیان کیا، آدھا ان کا ہے آدھا ہے کسی ایرانی خطیب سے سنا تھا میں نے، اور یہ بات عقلی ہے کہ گئے کہاں تھے، سوال ہوگا کہ نہیں؟ اور اگر گئے نہیں تو جناب فاطمہ نے کہا کیوں کہ جب آ جائیں تو پہلے کھانا کھلانا، اس کا مطلب نہیں تھے، تو نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے؟ تو ایک صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ خود سے کہیں نہیں گئے تھے، بچوں کو جناب فاطمہ نے خود ہٹایا تھا، جناب زینب و ام کلثوم کو کسی پڑوسی کے گھر بھیج دیا تھا تاکہ ماں کا مرنے کا تماشا نہ دیکھیں۔ دل چاہتا عرض کروں بی بی آپ کو اپنی بچیوں سے اتنا لگاؤ ہے، لیکن کاش کربلا کے میدان میں آپ دیکھتی کہ 4 برس کے حسین کی یتیمہ کس طرح باپ کے جنازے پہ تڑپ رہی ہے جبکہ باپ کے جسم پہ سر بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ہوئی۔ دوسری بات امام حسن حسین والی، اس کو مولانا محمود الحسن صاحب قبلہ مرحوم نے نقل فرمایا تھا، فرماتے ہیں کہ امام حسن حسین خود سے کہیں نہیں گئے تھے، کہ تب کا جناب زینب نے بلایا، فرمایا بیٹا نانا کی قبر پہ چلے جاؤ، اماں کی شفا کے لیے دعا کرو۔ اب جب ماں کا حکم تھا تو گئے، ادھر وہ قبر پہ گئے، ادھر بی بی کی شہادت ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب امام حسن حسین پیغمبر کی قبر مبارک پر آ کر کے دعا کرنا چاہتے ہیں، قبر پیغمبر سے آواز آئی، اے فاطمہ کے یتیموں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اتنا سننا تھا وہاں سے واپس چلے۔ اب ادھر سنیے، اسما کہتی ہیں میں حجرے میں آئی، میں نے کئی آوازیں دی، جب جواب نہیں ملا چادر پلٹ دی، دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو شہزادی کے جسم پہ گرا دیا، رسول اللہ کو سلام کہیے گا، بابا کو سلام کہیے گا، کہ اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی کہ جیسے شہزادے آ رہے ہوں۔ میں نے اپنے کو سنبھالا، حجرے سے باہر نکلی، اب شہزادے آئے، اسما اماں کہاں ہے؟ ان کو وصیت پر عمل کرنا تھا نا، لا کے کھانا سا، اب فطری بات ہے کہ نہیں؟ اسما نارملی کھانا لا کے رکھ رہی ہیں، نانا کی قبر سے یہ آواز آئی، بات اسما ہاں اماں کہاں ہے؟ پھر اسما نے کہا، اسما کو تو نہیں پتا نا کہ نانا بتا چکے، کھانا کھا لو بتاتی ہو نا، کہ تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہو؟ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ اب اسما ڈر گئی کہ لگتا ہے بچوں کو پتا چل گیا۔ فرماتی ہیں شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے،
جیسے ہی یہ فقرہ سنا علامہ مجلسی فرماتے ہیں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پہ آئے، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، پتہ نہیں کتنی محبت حسین کو ماں سے اور ماں کو حسین سے تھی کہ کہتے ہیں امام حسین نے اپنے آپ کو ماں کے پائتی لائے اور ماں کے تلووں کو اپنے رخساروں سے ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں اپنے حسین کا جواب دو ورنہ حسین کی روح جسم میں باقی نہ رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب افسر الدولہ فیاض الدین حیدر مرحوم ابن شمس الدولہ نصیر الدین حیدر مرحوم اور رضیہ حیدر مرحومہ بنت محمد ذکی نواب مرحوم کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔